بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کی اہمیت و فضیلت۔ ذوالقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم لگاتار، اور پھر رجب۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قعدہ کا مطلب ہے بیٹھ جانا، چونکہ لوگ اس مہینے میں جنگوں اور قتل و غارت سے رک کر بیٹھتے تھے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ تھا اور وہ اس میں سفر حج کے لیے سامان تیار کرتے تھے۔ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے، نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی اس سے بدلہ نہ لیتا اور نہ ہی اسے دھتکارتا۔ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پس ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے، اور ان کی حرمت کی شدت کی وجہ سے ان میں ظلم اور گناہ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے۔ حرمت والے مہینوں میں مسلمان کیسے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم 2 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، فرائض کو ترک کرنے سے، جیسے نماز اور اس طرح کے دیگر واجبات کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، حرام کاموں کا ارتکاب کرنے سے، جیسے بے حیائیوں کا ارتکاب کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا اور دیگر حرام کام کرنا۔ ذوالقعدہ حج کا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ بخاری میں معلق روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور وہ سب ذوالقعدہ میں ہی کیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے، بلکہ سلف صالحین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ وہ اس مہینے میں عمرے کو رمضان سے بھی افضل قرار دیتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذوالقعدہ اور رمضان کے درمیان عمرے کی فضیلت میں تردد کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں کہ جو اس کے نزدیک افضل ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے، جیسا کہ بعض سلف سے مروی ہے، لیکن اس مہینے میں روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ذوالقعدہ میں تاریخی واقعات۔ ذوالقعدہ میں عظیم واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، جیسا کہ مجاہد، مسروق اور ابن جریج وغیرہ سے مروی ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ ذوالقعدہ میں ہی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہیں فتح دی، ایک کھلی فتح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حرمت والے مہینوں میں کرنے کے کام۔ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنا۔
ایک مسلمان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، خاص طور پر ان میں اللہ کی حدود کا پاس رکھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حرص رکھتا ہے اور حرام کاموں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں کے ارتکاب سے بچتا ہے اور حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا۔ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ جس آدمی کو ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کرنے کی ہمت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جان پر نافرمانیوں سے رک جانے کے ساتھ رحم کھائے، خصوصاً ظلم کرنے سے بچنا، مثلاً والدین کا اولاد پر ظلم، شوہر و بیوی کا ایک دوسرے پر ظلم، یتیم کا مال کھانا، چوری کرنا، رشوت لینا وغیرہ۔ گناہوں سے توبہ کرنا۔ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر لی جائے، مثلاً شرک، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، سود خوری، جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد وغیرہ۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ یہ مہینے افضل زمانوں میں سے ہیں جن میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جانے کی امید ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔